ہوں گا. اگر اپن کہیں باہر گئے تو جیسے کہ بس یا پھر ٹرین میں, وہاں پہ نماز کا وقت ہو تو نماز کا پہلے سوال کیا, جیسے کہ بس ٹرین میں ٹریول کرے, نماز کے وقت ہو جاتا ہے, نماز کہاں پڑھنا؟ تو پہلے دیکھیے, بس اور ٹرین میں یا کہیں بھی آپ ٹریول کرنے جائیں تو میری چند باتوں کو یاد رکھیں. پہلے آپ گھر سے نکلیں گے تو وضو کریں گے, اور وضو کرنے کے بعد آپ ساکس پہن لیں گے, جس کے بعد آپ کو پیر دھونا نہیں ہے. کب تک؟ سفر کے اندر 3 دن تک, اور شہر میں تو 1 دن تک. تو ایک آپ کا فائدہ ہو گیا کہ آپ کو اپنا پیر دھونا ہے, نہ اس کے لیے کچھ محنت کرنا ہے, ساکس اتارو, شوز اتارو, پیر کو اٹھاؤ, اندر ڈالو, واش بیسن میں کرنا ہے, صرف اس کا مسح کرنا ہے. مسح کیسا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے لیے سیدھے ہاتھ میں تھوڑا زیادہ بھگا کے لیا, اور جوتا اتار کے پھر ساکس کو اوپر سے ہاتھ کر دیا, اور الٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کر لیا اور ہاتھ پھیر دیا. یہ انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ مسح ہوں, تو ایک فائدہ ہو گیا آپ کا. سیکنڈ, اگر آپ نکل رہے ہیں اور کسی نماز کا ٹائم ہو جائے, جیسے مثال کے طور پہ اب میں یہاں سے ایئرپورٹ جا رہا ہوں یا ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں, اور یہاں سے میں ایک لمبے سفر پہ 800 1000 کلومیٹر 200 400 500 کلومیٹر ٹریول کر رہا ہوں, یا بس اسٹیشن جا رہا ہوں, بس اسٹینڈ جا رہا ہوں. اب یہاں سے میں نکل رہا ہوں اور ظہر کا ٹائم آلریڈی ہو چکا ہے, تو کوشش کروں میں ظہر پڑھ لوں اور ظہر کے ساتھ ساتھ میں عصر کو ملا لوں, تاکہ میرا یہ مسئلہ تو یہاں حل ہو جاتا. اور ظہر کے ساتھ جو میں عصر پڑھوں گا اس کو خسر نہیں کروں گا, کیونکہ میں شہر کے اندر ہی ہوں اپنے, تو میں دونوں کو جمع کروں گا لیکن خسر نہیں. 4 رکعت ظہر اور 4 رکعت عصر پڑھوں گا, تو یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا آپ کا. ابھی نکل رہا ہے ساتھ نہیں, آپ جب نکلے تو فجر کے بعد نکلے آپ, تو اب ظاہر سے ظہر بھی نہیں ہے, تو آپ وضو کر کے چلے گئے وہاں. اب جب آپ وہاں پہنچ گئے تو اب آپ کیا کریں, اگر آپ کو لگتا ہے سہولت ہے تو ظہر کے ٹائم میں آپ کیا کریں, ظہر اثر پڑھ لے آرام سے اول وقت میں. وضو میں آپ کو پیر نہیں دھونا ہے, آپ نے خالی وہ کیا, یہ ایئرپورٹ بھی ہو سکتا ہے, بس اسٹینڈ پہ بھی, ریلوے کہیں بھی آسانی ہے یہاں تک, پانی وغیرہ آج کل ساری چیزیں الحمدللہ بہت اچھی ہے, ٹرانسپورٹ بہت اچھا ہے, راستے بڑے اچھے ہو گئے, اور سہولتیں بھی کافی ساری چیزیں. اب تو ٹرینوں میں پہلے مگے بھی نہیں ملتے تھے, اب تو ٹرینوں میں صابن بھی مل رہی ہے آپ کو, سوپ بھی ہے معلوم آپ کو, آپ پانی وغیرہ پہ لکوڈ سوپ وغیرہ تک ہے, مطلب ابھی اسٹینڈرڈ بڑھ رہا ہے چیزوں کا, تو آپ آرام سے کر سکتے. آپ کو لگے نہیں بہت مشکل ہے, ایک ہی بار وضو کا موقع ملے گا, زیادہ ٹائم نہیں ہے, تو پھر کیا کریں آپ, معلوم آپ کو تاخیر کریں نماز کے اندر, اور عصر کے آخر وقت سے اتنا پہلے آپ وضو کر کے نماز کا ٹائم نکالے کہ 2 رکعت کر کے دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے مثال کے طور پر 6 بجے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے, اور عصر کا ٹائم رہتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے تک, مطلب لال ہونے سے پہلے یہ افضل ہے, اور نہیں تو غروب ہونے سے پہلے تک. تو لال سمجھو سورج ہونا چالو ہو رہا ہے, سمجھ لیجئے 5 بجے سے یا 5:30 بجے سے, اور 5 بجے اس کا ایسا وقت ہے کہ جب لال نہیں ہو رہا لیکن ابھی لال ہونے کے قریب ہے. تو آپ نے کیا کیا, وضو کر کے 2 رکعت ظہر 2 رکعت عصر پڑھ لی. اب آپ وہیں بیٹھے رہیں یا اسی جگہ رہیں, اور آپ نے 5:15 تک کر لیا, یہ 45 منٹ آپ کو انتظار کرنا ہے. پھر ہوا مغرب کا ٹائم, مغرب کا ٹائم ہوتے آپ نے اول وقت میں مغرب اور عشاء کر لی, ایک ہی وضو سے تقریباً 1-1.25 گھنٹے کے اندر چاروں نمازیں آپ کی ہو گئی. یہ بھی ایک نکالا جا سکتا ہے طریقہ, ٹھیک. تو اس طرح سے آپ سفر میں چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایسے بہت سارے حضرات میں جانتا ہوں, وہ اپنے مسلک کے نام پہ کہتے ہیں 2 نمازیں ملائی نہیں جا سکتی, قرآن کا حوالہ دیں گے, فلاں کریں گے. ارے میرے بھائی, قرآن کو کس نے سمجھا سب سے اچھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی دیکھنا پڑیں گے نا, کہ قرآن نے اگر کہا کہ نماز کا ہم نے ایک مقرر وقت رکھا ہے, تو اس کا کیا معنی ہے, کس سینس میں ہے, کچھ سمجھنے کو ہم لوگ تیار نہیں. بس وہ ایک بالکل زبردستی ہے. اور پھر چکر میں کیا کرتے معلوم آپ کو, ٹرینوں کو بیچ میں بند کر کے کھڑے نمازیں پڑھ رہے ہیں, خاموخواہ ٹرینوں سے اتر کے نماز پڑھتے ہو, ٹرین چھوٹی تو پھر نمازیں توڑ کے بھاگ رہے ہیں. ویڈیوز تو ہر جگہ آپ کو موجود ہے, خاموخواہ کے فلائٹوں میں کھڑے ہو جا رہے ہیں نماز کے لیے. سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی میرے, کب کیا کیسے کیوں کریں گے. اور آپ دیکھیے ٹریولنگ اتنی کامن چونکہ اتنی زیادہ لوگ کر رہے ہیں, یہ سہولتیں نہیں دینے سے کیا ہو رہا ہے, آپ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیں. اور کئی لوگ نماز سے بھی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں, یا جان دو اپنے مسلک میں یہ نہیں, چل چھوڑ. اب ظہر کے ٹائم میں ظہر کا وضو کرنا, اتنے ریل میں جا کے جس میں رش ہے, پھر عصر کے ٹائم پہ عصر کا وضو کرنا, پھر مغرب کے ٹائم پہ مغرب کا کرنا, پھر خسر بھی نہیں کرتے معلوم, نہ جمع کرتے نہ خسر کرتے ہیں, خاموخواہ پورا بیڑا اٹھائے ہوئے کہ پوری سختی اپنے اوپر لاگو کریں گے ہم لوگ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بھی کیا, خسر بھی کیا, بلا وجہ کے 2 نمازوں کو مکمل جمع بھی کیا, خسر نہیں کیا لیکن جمع کیا. کبھی بارش کی وجہ سے, بغیر بارش کے بھی آپ نے کیا, تاکہ امت کو مشقت نہ ہو. لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ جب تک سختی نہ ہونا تو وہ لگتا ہے دین نہیں ہے. ایسا اگر بول دین آسان ہے تو یہاں دین بہت مشکل ہے. کیسا مشکل ہے؟ کیلا کھانے کا طریقہ بتاؤ, تربوز کیسا کاٹیں گے بتاؤ, اور بہت مشکل ہے. میرا عقل بول رہی جو اتنے آسانی تربوز کٹ سکتا, پھٹ سکتا, یا ٹوٹ سکتا, یا پھوڑا جا سکتا, کر لو, کھا لو. کوئی طریقہ ہی نہیں اس کا, اس معاملے میں کوئی گائیڈنس نہیں. گائیڈنس آپ کو ہے دین اور شریعت کے احکامات کو پورا کیسا کرنا ہے, توحید کا کیا معنی ہے, نماز کیسی قائم کرنا ہے, زکوٰۃ کیسے دینا ہے, یہ سب بتایا گیا. دنیا کے معاملے میں اختیار آپ, گاڑی کی چابی آگے لگاتے وہاں رکھو, گاڑی کی چابی پیچھے لگا کے آگے سے چالو کرنا, جو کرنا ہے کرو, آپ کا مسئلہ ہے. دنیا میں کچھ بھی کرو, آپ جتنے چاہے نئے کام کرو, دین میں نہیں. تو یہاں ہم خامخواہ دین کو مشکل بتاتے ہیں ادھر, اور دنیا کو آسان بتاتے ہیں ادھر, نتیجتاً لوگ عمل نہیں کرتے. ایک صاحب ایک بار بولنے لگے کہ اللہ کا بڑا فضل ہے,
مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو. اللہ کا بڑا فضل ہے بولے کہ اللہ نے پورا دین ہم تک نہیں پہنچا اور پوری سنت ہم تک نہیں پہنچائی. بولے اگر پورا دین اور پوری سنت ہم تک پہنچ جاتی تو بولے اتنی مشکل ہو جاتی زندگی میں. بولے اب بتائیے دوستوں میرے, کیلا کیسا کھاتے آپ, کیا سنت طریقہ ہے اس کا, تربوز کیسے کاٹتے. تو اللہ کا فضل ہے بولے کہ کچھ سنتوں کو اور کچھ دین کو ہم تک پہنچائے نہیں بولے تاکہ ہم کو آسانی ہو جائے. میں نے کہا زبردست بات بولے نے, مطلب کیا بولیں گے اس کو, مطلب اب کوئی باقی نہیں رہا. یہاں یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پہ اترتی, کون سی آیت, کہ آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے نا, جو آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, یاد رکھیے کہ آج ہم نے اب تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا. اب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی نے کہا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا تو ہم خوشی مناتے. یہود بھی سمجھ گئے دین مکمل ہو گیا, انہوں اب تک نہیں سمجھے, انہوں بولے پورا نہیں آیا, اگر آ جاتا تو مشکل ہو جاتی تھی. تو دین میں یاد رکھیے کچھ چیزوں کے کرنے کے بارے میں بتایا اور کچھ چیزوں کے نہیں کرنے کے بارے میں بتایا. عبادت میں کیا کرنے بتایا, باقی نہیں کرنا ہے, اور دنیا میں کیا نہیں کرنا بتایا, باقی سب کرنا ہے. حرام چیزیں کیا کیا ہیں, مردار, خون, سور کا گوشت اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا, اس کے علاوہ سب حلال. تو دنیا میں کیا حرام ہے بتا دیا, باقی سب حلال ہے. عبادت میں صرف کیا کرنا ہے بتایا, نماز ایسی پڑھنا ہے, روزہ ایسے رکھنا, زکات, اس کے علاوہ کرنا حرام ہے. پھر تو ہم نے پورا اصول اٹھا کر لیا. دین میں اپنی منمانی کر کے ہم چیزیں نکال رہے ہیں اور دنیا میں ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. لہٰذا دین واقعی میں آسان ہے اور آپ جمع کر سکتے ہیں. تو آپ کیا کریں, نمازوں کو وضو کر کے جائیں. اگر وقت ہو گیا تو شہر میں 4 رکعت کر کے پوری پڑھ کے وہاں پر, چونکہ آپ کی نیت ہوگی نا سفر کی, آپ نکلیے پوری پڑھ کے. یا پھر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے ظہر کا وقت ہے تو پھر ظہر کے وقت وضو کیجیے, ظہر اثر پڑھ لیجیے, اور اس کے بعد مغرب کے وقت وضو کیجیے, مغرب عشاء پڑھ لیجیے. اور ایسا بھی نہیں لگتا ایک ہی بار موقع ملے گا تو اتنا لیٹ کر کے کیجیے کہ ظہر اثر بالکل اثر کے اول وقت تو نہیں کہوں گا, آخر وقت سے پہلے, مطلب سورج لال ہونے سے پہلے ہو جائے, اور اگر لال ہو بھی جائے تو پھر ڈوبنے سے پہلے ہو جائے, اور اس کے بعد فوراً مغرب پڑھ لے تو ایک ہی وضو میں آپ کا انشاءاللہ اس کام ہو جائے گا. اور اس طرح سے آپ سفر بھی کر لیں گے اور عبادتیں بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.